اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 865۔ حدثنا ابو الولید الطیالسی وعلی بن الجعد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزة مولى الانصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله اكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه ثم يقول لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده وكان يقول رب اغفر لي فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة۔ اس روایت کے اندر بتلایا گیا کہ وہی بات پوری ذکر کی گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھنے والے اس روایت کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ بقرہ پڑھی اور اسی طریقے سے رکوع بھی کیا تو قیام کے برابر کیا، اور رکوع میں کہتے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور پھر رکوع سے سر اٹھاتے اور قومہ بھی آپ کا رکوع کے برابر ہوتا، یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر کھڑے رہتے، پھر اس میں بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے جیسا کہ آپ پیچھے سن چکے ہیں، اور لربی الحمد بھی کہتے، پھر سجدہ کرتے اور آپ کا سجدہ بھی قیام کے برابر ہوتا۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، سجدے سے سر اٹھائے اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر میں سجدہ کیا تھا، اللہ اکبر، دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر میں سجدہ کرے، اور سجدہ بھی اتنا تھا جتنی دیر رکوع کرے، اور رکوع بھی اتنا لمبا تھا جتنی دیر قیام کرے۔ تو اس سے خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی نماز کتنی طویل تھی اور کتنی لمبی تھی۔ اور جلسے میں رب اغفر لی کہا کرتے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رب اغفر لی۔ تو یہ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا ہے، ہم بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں رب اغفر لی، اور ورحمنی بھی بعض روایت کے اندر اس کا اضافہ ہے۔ تو اب یہ جو ہے اس سے تو نفل اور فرض کسی کی قید نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ رب اغفر لی اتنی مختصر دعا ہے کہ اگر فرض نماز میں بھی اگر پڑھی گئی دونوں سجدوں کے درمیان تو اس سے نماز طویل اور لمبی نہیں ہوتی، اس سے نماز طویل اور لمبی نہیں ہوتی، بلکہ نماز کے اندر جو ہمیں تعلیم دی گئی اس سے پہلے تعدیل ارکان کی کہ بھئی ایک رکن کو اطمینان سے ادا کیا جائے۔ اب سجدہ ایک رکن ہے، آپ سجدے سے اٹھ کر جو بیٹھ رہے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان، تو یہ بیٹھنا واجب ہے، یہ بیٹھنا واجب ہے۔ تو جس طرح سجدے میں ہر ہڈی اور ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا، اسی طریقے سے جب اٹھ کر بیٹھیں گے تو اتنا اطمینان سے بیٹھیں گے کہ ہر جوڑ اور ہر ہڈی اپنی جگہ اطمینان سے آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی جوڑ کے اندر ابھی ٹیڑھا پن ہی ہے، مثال کے طور پر کہ آدمی سجدے سے سر اٹھائے اور سجدے سے مکمل اٹھ کر نہ بیٹھے تو ابھی ہر ہڈی اپنی جگہ پر نہیں آئی، اور وہ اسی حالت میں اگر سجدے میں چلا جائے تو یہ تعدیل ارکان نہیں ہوا، بلکہ کیا کرنا ہے، اطمینان سے بیٹھنا ہے کہ ہر جو جوڑ سجدے میں جاتے وقت جو جوڑ جس جگہ پر تھے وہ اپنی جگہ پر آ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ تو اب اگر یہ دعا کی تعلیم دی جائے اور یہ دعا سکھلا دی جائے رب اغفر لی ورحمنی یا اللہم اغفر لی ورحمنی، اگر یہ دعا کوئی پڑھے تو پھر تعدیل ارکان جو واجب ہے وہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ فرض نماز کی ہی بات ہو رہی ہے کہ فرض نماز میں اگر کوئی آدمی ایسا پڑھے تو اس سے تعدیل ارکان ادا ہو جاتے ہیں، اس کی فرض نماز اور مکمل ہو جاتی ہے، کامل ہو جاتی ہے۔ واجب جو چھوٹنے کا ڈر ہے، بھئی آدمی ظاہر سی بات ہے اطمینان کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا، اب اگر وہ سجدے سے اٹھا اور پھر واپس ویسے ہی سجدے میں جائے گا تو اطمینان نہیں ملے گا۔ کم سے کم رب اغفر لی ورحمنی یا اللہم اغفر لی ورحمنی پڑھا تو اتنی دیر وہ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ سکتا ہے۔
پھر آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھی، اور ان میں جو ہے چاروں رکعت میں سورہ کون سی پڑھی وہ ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، اور پھر تیسری رکعت میں سورہ نساء، چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ پڑھی، یا پھر سورہ مائدہ کو چھوڑ کر بعض روایت میں یہ کہ سورہ انعام کی تلاوت کی۔ اس میں شعبہ کو شک ہے کہ سورہ مائدہ پڑھی یا سورہ انعام پڑھی، اس میں جو حدیث پاک کے راوی ہے شعبہ ان کو شک ہے۔ اگلا باب ہے باب الدعاء فی الرکوع والسجود۔